یومل قیامت اعما۔ قرآن پاک دی اس آیت دا گھر دے اندر جا کے ترجمہ پڑھی، فرمایا وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعما۔ جڑا میرا ذکر تو اراج کردہ ہے، میں کل قیامت والے دن انہوں کھڑا کرانگا، اکھاں تو نبینا کر کے کھڑا کرانگا، معیشتاً زنکا وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعما، یعنی کہ اندھا کر کے کھڑا کرانگا۔ ذکر تو مراد نماز ہے، یعنی کل قیامت والے دن بے نمازی بندہ رب دے دربار دے اندر اندھا کھڑا ہوئے گا، نبینا ہوئے گا، نوجوانوں نبینا ہوئے گا، تو رب نو کی آکھے گا؟ رب نو آکھے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي قَالَ رَبِّي قَالَ رَبِّي ہوئے میرے رب قَالَ رَبِّي لِمَا خَشَرْتَنِي أَعْمَى، اللہ میں نو کیوں اندھا کتائی؟ اللہ فرمان دینے قَالَ رَبِّي لِمَا خَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ میرے ربا مینو دنیا دے اندر اکھاں دتیاں سن، میں چلدا ساں پھردا ساں دوڑا لاندا ساں۔ اللہ فرماندے نے اوے میرے بندے تو دنیا تے مینو بھلا دیتا سی، اج میں تینو بھلا دیتا ہے، جا میرے دربار دے اندر تیرے واسطے ضلالت ہی ضلالت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پتہ لگیا قرآن تو منہ پھیرن والا بندہ کل قیامت والے دن ذلیل ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نماز تو منہ پھیرن والا بندہ کل رب دے دربار دے اندر نبینا کھڑا ہوئے گا۔ رب دے ذکر تو منہ پھیرن والا بندہ رب دے درمیان رب دے دربار دے اندر اندھا کھڑا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما قال رب لما خشرتنی اعما وقد کنت بصیرا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ دے قرآن دے تین مقام ہو گئے نے، پتہ لگیا ذکر نالی دل نو سکون ملدا ہے۔ اگر پیسے نہ دل نو سکون ملنا ہوندا تو فرعون نو سب تو زیادہ سکون ملنا سی، قارون نو تے حامان نو سب تو زیادہ سکون ہونا سی۔ دولت نال سکون دا کوئی تعلق نہیں جے، دل دا سکون چاندے ہو تو صرف اس کتاب نو پڑھیا کرو۔ اگر دل دا سکون چاندے ہو، گھر دی برکت چاندے ہو، گھر دے اندر مصیبتاں دا خاتمہ چاندے ہو، گھر دے اندر قرآن نو کثرت نہ پڑھیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ پھر میرے نبی نے ایک اور حدیث سے ذریعے بندے نو دسی آئے، نبی پاک نے حدیثاں دے ذریعے بندے نو دسی آئے، میرے بندیو میرے پیغمبر نے اعلان کر دیتا ہے دل دا سکون اور کڑیاں کماں دی اندر ہے۔ ایک دل دا سکون قرآن پاک دی اندر ہے، ایک دل دا سکون رب دے ذکر دی اندر ہے۔ رب دے ذکر دے فائدے بھی دو چار فائدے نے، وہ بھی دس دیاں۔ اللہ فرماندے نے قرآن پاک دے اندر لکھیا ہے، سورت نوح دے اندر میرے اللہ نے ذکر کیتا ہے، جڑا بندہ استغفار کردا ہے، استغفر اللہ پڑھدا ہے، او دے کنے کو فائدے نے استغفر اللہ دے؟ اسی سوچ بھی نہیں سکتے استغفر اللہ، صرف لفظی استغفر اللہ دے کنے فائدے نے، صرف لفظی استغفار دے کنے فائدے نے، اسی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دو چار فائدے نے، ایک کو آیت دے اندر میں پڑھ دینا۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، استغفار کریا کرو، استغفار کریا کرو، استغفر اللہ پڑھیا کرو۔ اللہ استغفر اللہ کریں گے تو تسی دینا کیے، اللہ جی استغفر اللہ دی برکت کیے، استغفر اللہ دی وجہ تو سانو کی ملے گا؟ سنو ذریعہ استغفر اللہ دی وجہ
وجہ تو کی ملنا ہے؟ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ استغفر اللہ تو پڑھیا کر، فائدے مند بارشاں میں رب تینوں دیاں گا۔ جدوں بارشاں دی ضرورت ہوئے گی رب ادوں ہی بارشاں دے گا۔ اج کسان کیوں پریشان ہو جاندے نے؟ کساناں دی پریشانی دی وجہ ہی کوے بے موسمیاں بارشاں میرا رب تاں پاندا ہے۔ اسی استغفر اللہ ختم کر دیتا ہے، رب دا دل در ساڈیاں دلاں دے اندروں رب دا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ استغفر اللہ دا پہلا فائدہ ہے، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ میں فائدے مند بارشاں دیاں گا، ادوں دیاں گا جدوں میرے نبی دی امت استغفر اللہ کثرت نہ پڑے گی۔ پہلا فائدہ فائدے مند بارشاں ہون گیاں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ دوسرا فائدہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ میں اس وقت تک اپنے نبی دی امت نو مال و متا نہیں عطا کرانگا جدوں تک استغفر اللہ کثرت نال نہیں پڑھن گے۔ غربت ختم کرنی آ، دیہڑی دی وجہ تو نہ پریشان ہویا کر، میری 800 روپیہ دیہڑی ہے، دیہڑی دی وجہ تو نہ پریشان ہویا کر۔ جڑا تینوں 800 روپیہ دے سکتا ہے وہ تینوں لکھاں تے کروڑاں دا بھی مالک بنا سکتا ہے، بشرطے کہ بے اموال۔ فرمایا دوسرا فائدہ ہے بے اموال، میں مال دی کمی ہوتی ختم کر دیاں گا جڑا بندہ کثرت نہ استغفر اللہ پڑھتا ہے۔ دو فائدے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ تیسرا فائدہ وَبَنِينَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ میں بیٹے دیاں گا، بیٹے دیاں گا، میں بیٹے دیاں گا۔ استغفر اللہ پڑھیا کر، میں بیٹے دیاں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں نے ایک چھوٹا جی واقعہ ایک سنیا ہے، مولانا شریف الہ آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک میں تقریر سن رہا تھا، انہوں نے اپنی تقریر دے اندر یہ واقعہ بیان کیا تھا۔ فرماندے نے ایک بندہ سی، وہ کسی مولانا صاحب کول چلا گیا، مولانا عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ تعالیٰ دے کول چلا گیا۔ انہیں آکھیا مولانا صاحب میریاں تیاں ہی تیاں نے، دعا کرو اللہ میں نو پتر دے دے وے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے مولانا صاحب نے کیا بابا جی استغفر اللہ پڑھیا کرو، استغفر اللہ پڑھیا کرو۔ تے کہن لگیا بزرگ کہن لگے جڑے اولاد دا مطالبہ کیتا ہے، بچے دا مطالبہ کیتا سی، مولانا صاحب جڑے مولوی کول گیا انہیں استغفر اللہ ہی دسیا ہے، استغفر اللہ تو بغیر بھی کوئی گل کر دیو۔ تے مولانا عبداللہ شیخو پوری دی آنکھاں دے اندروں آنسو آ گئے۔ فرمایا تو استغفر اللہ دیاں وجہ فائدے ہی نہیں سمجھے، تو استغفر اللہ دا اجے فائدہ ہی نہیں سمجھیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا 3 مہینے استغفر اللہ پڑھنا تیرا کم میں، رب تینوں ضرور پتر عطا کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ بندہ کہن لگیا ہے میں 3 مہینے رات بھی استغفر اللہ، صبح بھی استغفر اللہ، دن بھی۔ اللہ تعالیٰ نے 3-4 مہینے بعد میں بیٹی دی نعمت نہ مالا مال فرما دیتا ہے۔ وہ بھی اموال و بنین، اور میں بیٹے دیاں گا استغفر اللہ دی برکت دی وجہ تو کدرے جان دی ضرورت نہیں، کسے کول جان دی ضرورت نہیں۔ استغفر اللہ پڑھیا کر، گھر جا کے سورت نوح دے اندر اس آیت کا ترجمہ خود پڑھ لیا جے۔ استغفر اللہ دے فائدے میرے رب نے دسے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ بی اموال و بنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ ذکر دی رب نے بڑی برکت رکھی ہے۔ چوتھا فائدہ ہے وے میرے رب نے فرمایا ہے قیامت کا دن ہوئے گا، ہر بندہ اپنے پسینے دے اندر غوطے کھاندا ہوئے گا، لیکن جڑا بندہ کثرت نام مینوں یاد کردا ہے میں رب سلامتی دینا انہوں جنت داخلہ عطا کرانگا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ اللہ دے ذکر دے فائدے نے۔ ذکر تو مراد نماز بھی ہے، ذکر تو مراد قرآن بھی ہے، ذکر تو مراد استغفر اللہ بھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ ذکر اللہ دا بڑا نرالا،
ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانوں جوڑن والا ذکر دے موتی رول بندیا بس اللہ ہی اللہ بول بندیا وچ قبر دے بڑا نیرا وچ قبر دے بڑا نیرا کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا رب دا ذکر کر بندیا بس اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا مال دی کثرت دی وجہ تو پریشان نہیں ہونا سید ابو داؤد شریف دی روایت ہے میرے نبی نے فرمایا ماں جی عائشہ فرماندیاں نے صدیقہ طاہرہ مطہرہ زاکیہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ مفسرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندی ایک دن نبی پاک گھر دے اندر نہیں سن دو صحابی آ گئے نے جدوں گھر دے اندر دو صحابی آئے نے میں انہاں واسطے روٹی دا انتظام کیتا اللہ اکبر اللہ میں روٹی پکن دا حکم دے دیتا امہات المومنین ماں جی عائشہ فرماندیاں نے ابو داؤد شریف دی روایت حوالے دا ذمہ دار ہاں ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں روٹی دا حکم دے دیتا امہات المومنین روٹی تیار کرن لگیاں انی دیر میں کھجوراں پلیٹ دے اندر پائیاں کھجور دے اندر پلیٹاں پا کے انہاں صحابہ دے سامنے رکھ دیتیاں میں صحابہ نو پیش کر دیتیاں اللہ اکبر اللہ صحابہ کھجوراں کھا رہے نے ادھر کھانا بھی بن رہا ہے تے نبی پاک ماں جی عائشہ فرماندیاں نے نالی نبی پاک گھر دے وچ آ گئے نے میرے سونے نبی جی گھر دے وچ آ گئے نے اللہ اکبر اللہ جدوں گھر دے وچ آئے نے تے نبی پاک آ کے پوچھدے نے تانوں کھان واسطے کوئی چیز ملی یا نہیں ملی تے نبی پاک نو دسیا کہ اللہ دے نبی جی سانوں کھجوراں مل گیا نے اسی کھجوراں کھا رہے ہاں ماں جی عائشہ نے سانوں کھجوراں دے دتیاں نے تے ماں جی عائشہ نو نبی پاک فرماندے نے انہاں واسطے کھانے دا اہتمام کرو کھانے دا انتظام کرو تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا کھان دا حکم دے دیتا کھانا تیار ہو گیا ہے ادھروں نبی پاک دا چروا بھی آ گیا لوکی اندر نبی پاک بڑے غریب سن نبی پاک بڑے غریب سن اور نبی پاک غریب نہیں سن تہاڈی غلط فہمی ہے نبی پاک غریب نہیں سن نبی پاک نو دولت نہ پیار کوئی نہیں سی ہے میرے رب نے فرمایا سونیا اگر آنکھیں آتے آ جڑے سامنے دو پہاڑ نے نا میں انہاں نو سونے دا بنا دیاں نبی پاک نے دولت نہ نہیں محبت کیتی دل دا سکون میرے نبی نے دولت دے اندر تلاش نہیں کیتا میرے نبی نے دل دا سکون رب دے ذکر دے اندر تلاش کیتا ہے فرمایا سونیا آنکھیں تے آ جڑے دو پہاڑ نے سونے دے نہ بنا دیاں اللہ اگر سونے دے بنا بھی دیو تو میں محمد انشاءاللہ صبح تو لے کے مغرب ٹائم تک انہوں تقسیم کر دیاں گا صبح تو لے کے مغرب دے وقت تک میں انہوں تقسیم کر دیاں گا نبی پاک غریب نہیں سن حوالے دا ذمہ دار ہاں ادھروں 100 بکریاں لے کے میرے نبی دا چروا آ گیا تے او جڑا چروا ہے او دے ہاتھ دے اندر بکری دا بچہ اٹھایا ہے تے میرے نبی فرماندے نے او چرویا آ جڑی بکری دا بچہ چکیا آئی بکری نے بچہ دیتا ہے یا بچی دیتی ہے اللہ دے نبی جی بکری نے بچی دے دیتی ہے اللہ اکبر اللہ سونے اخلاق والا نبی سونی کملی والا نبی فرمایا سونیا بکری نے بچی دے دیتی ہے تے فرمایا اگر بکری نے بچی دیتی ہے اے دے بدلے دے اندر ایک بکری ذبح کر دیو اے دے بدلے دے اندر ایک بکری ذبح کر دیو تے نالی جڑے مہمان کول بیٹھے سن میرے نبی نے انہاں دی طرف اپنا چہرہ کیتا تو فرمایا اے نہ سمجھیا جے میں تہاڈی وجہ تو حکم دے رہا واں سونیا کیوں حکم دے رہے ہو فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ ربنا کیتا ہے میریاں 100 بکریاں نے 100 تو تے تعداد نہیں جا سکتی جدوں بھی ایک بکری بچی دیندی ہے یا بچہ دیندا ہے 100 دی تعداد پوری رکھیے جدوں ایک بکری سوندی ہے تے 101 ہی ہو جاندی ہے میں ایک ذبح کر دینا میں 100 دی تعداد نو برابر رکھنا وا اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ میں تا ایک بکری ذبح کرن دا حکم دے دیتا ہے
بکری ذبح کیتی مہماناں نوں کھوا دتی ہے اللہ اکبر اللہ ساڈے کول مال آ جائے اللہ فرماندے نے میرے نبی فرماندے نے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے تے کافر واسطے جنت ہے دنیا نال محبت او محبت دنیا نال کردا ہے جے دے اندر ایمان دی کمی ہے اللہ اکبر اللہ جڑا بندہ مومن ہے پکا تے سچا مومن ہے او دنیا دے نال محبت نہیں جے کردا جے میرے نبی نے بکریاں نو ذبح کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ تنہالی میرے نبی نے کی فرمایا ہے اے نہ سمجھیا جے میں تواڈی وجہ تو آکھیا ہے میں آکھیا ہے محمد سوتوں تے تعداد نہیں لے کے جانا چاہندا اللہ اکبر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مزید مال نال اور محبت نہیں کرنا چاہندا اللہ اکبر اللہ اس واسطے میرے محترم بھائیو اللہ دے ذکر تو مراد نماز بھی ہے قرآن بھی ہے ذکر بھی مراد ہے ہر وقت رب دا ذکر کریا کر تیرے دل دا سکون چاہنا ہے رب دے ذکر دے اندر تلاش کریا کر نہ ہائی ٹیک نہ کوئی اور پریشانی نہ کوئی ڈیپریشن دا شکار اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جدوں تو استغفر اللہ شروع کر دیاں گا پریشانیاں ختم ہو جان گیاں تقدیر دے ہوتے ایمان رکھیا کر انشاءاللہ آئندہ جمعہ یا اس تو اگلا جمعہ میں ایمان دساں گا کڑیاں کڑیاں چیزاں دے ہوتے ایمان لے آنا ضروری ہے سانو کڑیاں چیزاں تے ایمان رکھنا ضروری ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا دری غور کر دے جانا مال ختم ہو گیا ایک رب دا نبی ہے تو دا مال ختم ہو گیا ہے جسم دے اندر بیماری آ گئی ہے تو جسم نے بیماری نے جسم دے اندر کر بنا لینے اس بیماری اس نبی دا نام حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ اکبر اللہ ایک دن بیمار نہیں ہوئے 2 دن بیمار نہیں ہوئے 3 دن بیمار نہیں ہوئے 18 سال میرے نبی میرے رب دا نبی ایوب بیمار ہویا ہے 18 سال بیمار ہوئے نے 18 سال بیمار ہوئے نے 18 سالہ تو بعد نا ایک دن بی بی رحمت علیہ الرحمہ ایک دن بیٹھ گئے نے حضرت ایوب علیہ السلام نے گلاں کر رہی نے تو فرمایا ایوب پیغمبر جی ہون 18 سال ہی گزر گئے نے انی ربی لمبی بیماری ہے تو رب دے سامنے دعا کر دیو ہاں فرمایا تو اننے نال ہی کا بر گئی اجے مینوں اجے تک کوئی بھی پریشانی نہیں میں اپنے رب تے پھر بھی راضی ہاں میں اپنے رب تے پھر بھی راضی ہاں 18 سال بیماری گزارن تو بعد اس دن اللہ نے حکم دیتا ہے فرمایا ارکض برجلی کا ہاذا مغتسل ہے میرے ایوب پیغمبر ہے اپنی ایڑی زمین تے مارو تواڈی ایڑی دے اندروں جڑا پانی نکلے گا ارکض برجلی کا ہاذا مغتسل اے جڑا پانی نکلے گا اے دے نال غسل بھی کرنا ہے جدوں غسل کرو گے تواڈے جسم دیاں باہر دیاں جڑیاں بیماریاں نے ختم ہو جانیاں جدوں اینو پیو گے تے تواڈیاں جڑیاں اندر والیاں بیماریاں نے ٹھیک ہو جان گیاں 18 سال بیماری دے باوجود بھی حضرت ایوب پیغمبر علیہ السلام نے رب دا شکوہ نہیں کیتا اوے میریو ماں بہنوں 18 سال ایک بی بی دا صبر ویکھ لو 10 دن تیرا خاوند بیمار ہو جائے تیرے گھر دے اندر کچھ نہ آئے تو نہ شکری شروع کر دینی ہے اگر اللہ تعالیٰ دا شکر گزار بنیں گی اللہ تعالیٰ دی شکر گزار بندی بنے گی اللہ رب العالمین تیرے گھر دے اندر برکتہ نازل کرے گا محترم بھائیو اللہ رب العالمین دے قرآن دا مطالعہ کرو اللہ رب العالمین قرآن دے مطالعے دی برکت دی وجہ دے نال تواڈیاں پریشانیاں تواڈیاں ٹینشناں تواڈے دل دیاں مراض تواڈے دل دیاں بیماریاں دور کرے گا اقول قولی ھذا استغفر اللہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین